الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، برادران اسلام، میں سب سے پہلے برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری عبدالکریم صاحب کو اور ان کے تمام جملہ رفقاء، اساتذہ اور منتظمین، متعلقین، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی توجہات اور محنتوں سے آج یہ مبارک محفل پھر سج رہی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان خوش نصیب طلباء کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی کہ جو آج علماء کی دستار اپنے سروں پر پہنیں گے اور مفتیان کرام کی دستار اپنے سروں پہ پہنیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوان علماء و مفتیان کرام و حفاظ عظام ان سب کو نہ صرف جامعہ قاسمیہ کی منتظمہ اساتذہ بلکہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے. وقت انتہائی آج مختصر ہے، چونکہ حضرت قاضی صاحب کا اور دیگر حضرات علماء کرام کے بیانات بھی ہونے ہیں اور عشاء کے بعد ایک ضروری علماء کی میٹنگ بھی ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل انہی مدارس و مساجد کے حوالے سے موجودہ حکومت نے جو ایک بل پاس کیا ہے اسمبلی سے وقف املاک کے نام سے، اور جو کہ صراحتاً مساجد و مدارس و علماء کے خلاف اور ان مساجد و مدارس کے کردار کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس حوالے سے تحفظ مساجد و مدارس کی جو تحریک ان کی طرف سے کل احتجاجی مظاہرے کا راولپنڈی میں اعلان ہے، اس کے آخری انتظامات کو دیکھنے کے لیے عشاء کے بعد علماء اس میٹنگ میں جائیں گے. اس لیے لمبی تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس دینیہ کہ جن کا کردار روز اول سے الحمدللہ پوری قوم اور پوری امت کے سامنے ہے،
خصوصاً بر صغیر میں 1857 کی جنگ آزادی اپنے میر جعفروں اور صادقوں کی وجہ سے جب ناکام ہوئی اور انگریز کا مکمل تسلط ہو گیا، تو اس وقت 2 پروگرام مسلمانوں کے اندر چلائے گئے۔ ایک پروگرام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک مدرسے کی بنیاد کی صورت میں، کہ جب یہ فکر لاحق ہوئی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی وہ وراثت کہ جو ہم تک منتقل ہوئی ہے اس کو آنے والی نسل تک کس طرح منتقل کیا جائے، تو اس وقت ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، ایک انار کے درخت کے نیچے، جسے دارالعلوم دیوبند کا بعد میں نام دیا گیا۔ اور اسی وقت میں سر سید احمد خان کی نگرانی میں، ان کی قیادت و سیادت میں مسلمان کو علوم عصریہ سے متعارف کرانے کے لیے علی گڑھ کے اندر ایک سکول اور پھر کالج اور یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور دونوں نظام چلائے گئے۔ علماء نے اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت سے لے کے دارالعلوم دیوبند کے قیام سے لے کے آج کے اس دن تک الحمدللہ جو ذمہ داری قوم نے علماء کے سپرد کی تھی، آج اس کا یہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود بے سر و سامانی کی کیفیت میں، اور خصوصاً جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جب پاکستان مارد وجود میں آیا، تو اس 73 سالہ تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف مدارس دینیہ اور علماء کا کردار، اور دوسری طرف کالجز اور سکولز اور یونیورسٹی، ان کا کردار اور ان کی پیداوار، تو الحمدللہ کہ ہمارا سر وہ فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے جس ادارے کی، جس مدرسے کی، جس مولوی کی بنیاد رکھی، تو وہ علماء آج 73 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں، قاضی صاحب تفصیلات بیان کریں گے، کہ صرف ایک وفاق المدارس العربیہ کے جو علماء دیوبند کا بورڈ ہے، ہر سال اس قوم کو 90,000 اور 95,000 اور 85,000 نوجوان حفاظ کرام اس قوم کے سپرد کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہر سال 25,000 27,000 30,000 علماء وہ اس قوم کے سپرد کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سکول و کالجز، ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ اربوں روپیہ سالانہ ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں، ان کو گرانٹس دی جاتی ہیں، لیکن آج دنیا میں 500 یونیورسٹیز، جن کو ٹاپ کی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے کہ جو ان 500 یونیورسٹیوں میں جن کا شمار ہوتا ہو۔ اور اس کے مقابلے میں میرے عزیز طلباء، علماء کا یہ کردار، مدارس کا یہ کردار، ان بوریہ نشینوں کا یہ کردار کہ مشرف کے دور سے پہلے تک پوری دنیا سے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہے،
پوری دنیا سے کوئی بھی مسلمان اگر دین سیکھنا چاہتا تھا تو وہ پاکستان آتا تھا۔ یہ ہے وہ مدارس کا کردار اور علماء کا کردار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً ہمارے علماء کے معاشرے میں میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے معاشرے میں، اور معاشرے میں یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ جی ہم تو مولوی کو مانتے ہیں، مولوی صاحب کو تو مانتے ہیں، لیکن سیاسی مولوی کو ہم نہیں مانتے۔